نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی 2 آیات کریمہ آیت نمبر 28 اور 29 ہم نے پڑھی ہیں۔ ان 2 آیات کریمہ کا تعلق پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ ہے، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں، اور فاسق کون ہیں، ان کی 3 خرابیاں، 3 برے اعمال وہ بیان فرمائے۔ نمبر 1، ینقضون عہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ نمبر 2، ویقطعون، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حکم دیا، یعنی صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی کہ فساد فی الارض کرتے ہیں، ینقضون عہد اللہ، یقطعون ما امر اللہ، اور ویفسدون فی الارض۔ یہ 3 باتیں فرمائی کہ یہ فاسق لوگ 3 طرح کے کام کرتے ہیں، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، صلہ رحمی کو ختم کرتے ہیں، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں، اور فساد فی الارض مچاتے ہیں۔ یہ 3 باتیں بیان کر کے یہ کہا گیا کہ تم کیوں کر اللہ کا انکار کر سکتے ہو، تمہارے پاس انکار خداوندی کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، یعنی تم انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں، کوئی وجہ ہی نہیں انکار کرنے کی۔ اللہ کا انکار کرنا، اگر اس انکار کو کسی لمحے کے لیے اگر تم درست مانتے ہو تو اس کی کوئی وجہ بھی ہونی چاہیے، تو جب وجہ نہیں تو پھر اللہ کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کہ وہ تم كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، تمہیں اللہ نے جاندار بنایا، تمہارا وجود نہیں تھا، اللہ نے تمہیں وجود بخشا، تم کچھ بھی نہ تھے، تمہیں نیست سے ہست میں اللہ لے کر آئے، تمہیں عدم سے وجود بخشا۔ اب جب وجود بخشنے والی ذات وہ ہے، تم ان کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ پھر یہی نہیں کہ تمہیں یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ اس زندگی کے بعد تمہیں اللہ نے پھر سے بے جان بنا دینا ہے، اور بے جان بنا کر کے تمہیں ایک طرح کی ایک اور زندگی دینی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے پاس بلانا ہے، اور پھر دائمی زندگی، دائمی حیات وہ تمہیں ملنی ہے۔ اب اس میں تمہارے اعمال ہوں گے، اور اللہ کا فضل ہوگا، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے، قواعد اور ضوابط پر، اخلاقیات اور ان چیزوں کی پابندی کی، اللہ اپنے فضل سے تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کر کے تمہیں خوشیوں اور راحت والی زندگی نصیب کریں گے، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ لیکن اگر تم نے اچھے اعمال نہ کیے، عقائد اور نظریات تمہارے اچھے نہ ہوئے، اصول اور قوانین کا تم نے پاس نہیں رکھا، تو پھر تمہارے لیے زندگی تو ابدی ہوگی، لیکن وہ ابدی زندگی کس طرح کی ہوگی؟ تکلیف دینے والی، دکھ دینے والی، پریشان کرنے والی زندگی ہوگی، اور ایسی زندگی ہوگی ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ
کا تعلق اس پیچھے والی بات کے ساتھ ہے کہ اللہ کی ذات نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، تمہارے لیے زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، آسمان سے پانی برسایا، اس سے تمہارے لیے طرح طرح کے میوے اگائے، یہ نعمتیں تمہیں دی، کیوں؟ اس لیے تاکہ تم اعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو۔ اس کی عبادت کا طریقہ اس نے اپنی عبادت کا طریقہ سکھلانے کے لیے احکام، قانون اور دستور دیے قرآن کی روشنی میں۔ یہ قرآن سچا ہے، اگر تم اس قرآن کو سچا نہیں مانتے تو پھر اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ جب تم مقابلہ نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے تو پھر سنو، پھر ایسے لوگوں کا جو بلا وجہ عناد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم وہ ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ لوگ جنتی ہیں۔ اور جنت کیا ہے؟ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں پر طرح طرح کے میوے ہیں اور زبردست قسم کی وہاں پر اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، اور تمہارے لیے وہاں ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں ہیں۔ یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اب پھر مشرکین کا اعتراض کیا، یہ ذکر کیا کہ اے مشرکو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں اور تم اعتراض یہ کرتے ہو کہ اس میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دی گئی ہیں، اس کا جواب دیا گیا کہ چھوٹی مثالیں دینا مثال دینے والے کے لیے کوئی برا نہیں ہے، اس نے تو اصل میں مثال اور ممثل لہو میں مطابقت پیدا کرنی ہے کہ دونوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے۔ وہ مطابقت بھی ہے، تمہارے بتوں کی عاجزی بیان کرنا مقصود ہے، اس کے لیے مکھی مچھر کی مثال دی گئی، پھر بھی اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے تم انکاری ہو، اور یہ انکار تمہارا عناد کی وجہ سے ہے۔ تم اپنے بتوں کی عاجزی اور کمزوری کو بھی ایک طرف رکھ لو، اپنی عاجزی کو دیکھ لو کہ تم تھے کچھ نہیں، اللہ نے تمہیں وجود بخش دیا، پھر تم انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہاں تک پورا پیچھے یا الناس سے لے کر یہاں تک میں نے آپ کے سامنے ایک خلاصہ تک بات کر دی ہے۔ یاد رکھیے، انسان کچھ نہیں تھا، اللہ نے اس کو وجود بخشا۔ اس وجود بخشنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو اللہ نے انسان اول کے ساتھ اپنایا، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ آگ، پانی، مٹی اور ہوا، ان چار عناصر اربع کا مجموعہ اکٹھا کیا، یعنی ان چاروں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کروانے کے بعد ان چاروں کے اندر ان چاروں سے ایک صورت بنائی۔ صورت بنانے کے بعد ثم نفخت فیہ من روحی، پھر اپنی روح یعنی اپنی طرف سے روح پھونکی، اس میں ایک جان پیدا ہوئی۔ اب جب جان پیدا ہوئی تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتوں اب اس آدم کو سجدہ کرو۔ یہ ہے انسان اول کہ جن کو اللہ نے عناصر اربعہ سے پیدا کیا۔ اسی کو کہا گیا کہ خلقہ من طین، ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ تو انسان اول کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے، پھر انسان ثانی کو اس مٹی سے پیدا شدہ انسان کی کوکھ سے پیدا کیا، پسلیوں سے پیدا کیا، پسلیوں سے نکالا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں انسانوں کے وجود سے ایک تیسرا انسان اس کو جنم دیا اور اس کو پیدا کیا۔ اب یہ سلسلہ انسانیت کا ایسے چلایا کہ پہلے انسان کو مٹی سے اور پھر انسانوں کو ایک ایسے عمل سے کہ جو عمل بعد میں فطرتی عمل بن گیا۔ کیا بن گیا؟ فطرتی عمل بن گیا۔ اب اس فطرتی عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید انسانوں کو پیدا فرما رہے۔ تو پہلا انسان تو ہے مٹی سے، پھر دوسرے انسان کو من ماء مہین، ایک ایسے پانی سے کہ جو پانی اپنے حکم کے اعتبار سے گندا ناپاک، اس پانی سے پیدا کیا۔ یوں انسانیت کا ایک سلسلہ ہوا۔ اسی لیے کہا گیا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اور اس کی حالت کیا ہے؟ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ یہ قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی اس پانی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وہ پانی ہے کہ جو قابل ذکر نہیں ہے، اس کو درست ٹھیک طرح سے الفاظ کے ساتھ مجمع عام میں ذکر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس سے اللہ نے اتنا زبردست اور اتنا جو ہے وہ ایسی مخلوق تیار کی کہ جس مخلوق کو خود اللہ نے فرمایا اشرف المخلوقات، گندا پانی اور اس سے پیدا کیا اشرف المخلوقات۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی۔ تو انسان کچھ نہیں تھا، اللہ نے مٹی سے اس کو وجود بخشا،
انسان کو اللہ نے پانی سے وجود بخشا، اور یوں ایک سلسلہ چلتا گیا، اشارہ ہے اس بات کا کہ وہ پانی بھی جب نہیں تھا، جب پانی بھی یعنی صلب پیٹر میں، والد کی صلب پیٹھ میں پانی نہیں تھا، یعنی والد ایک بچہ تھا، وہ پانی موجود نہیں تھا، بچہ جوان ہوا، اس پانی کو اللہ نے پیدا کیا، آہستہ 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 سلسلہ بڑھتا گیا، اور یہاں تک کہ فطرتی طور پر اس تعلق کی بنیاد پر جو کہ ازدواجی تعلق ہے، اس کی بنیاد پر اللہ نے اب انسان کو پیدا کیا۔ یہ انسان جو اب پیدا ہو رہا ہے، اس کا وجود پہلے نہیں تھا، اب اللہ نے اس کو وجود بخشا۔ بات سمجھ گئی؟ اگر انسان اول کو دیکھیں تو انسان کی صورت بھی نہیں تھی، اللہ نے صورت بنائی، اور اب کے انسانوں کو دیکھیں تو انسان کے وجود کے لیے پہلے پانی نہیں تھا، پانی اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو ایک صلب سے دوسری صلب میں منتقل کیا، ایک جسم سے دوسرے جسم میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اے بندو، اے انسانو، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ نے تمہیں کن کن مراحل سے گزار کر، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، من سلالۃ، بہتے پانی سے پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر کہا کہ انسان کو عدم سے وجود بخشا، پھر اس کے بعد اگلی بات فرمائی کہ پھر تمہیں موت بھی دے گا، یعنی بے جان کر دے گا، جیسے بے جان تھے اب پھر بے جان کر دے گا، بے جان کرنے کے بعد پھر تمہیں زندگی دے گا، پھر تمہیں زندگی، ایک اور زندگی ملے گی، اور پھر اس کے بعد تمہیں اپنے پاس بلائے گا۔ یہ تین باتیں ہیں، یا اگر آپ غور کریں، پہلے بے جان تھا، پھر جان عطا فرمائی، پھر بے جان کر دے گا، اور پھر جان ڈالے گا، اور پھر جان ڈالنے کے بعد اپنے پاس بلائے گا۔ بات سمجھ گئی؟ تو گویا تین دفعہ جان پیدا ہو گئی۔ اگر غور کریں تو تین دفعہ، پہلے نیز سے ہست میں آیا ایک دفعہ، دوسرا موت کے بعد دوبارہ جان دے دی، یعنی جان پیدا کر دی، اور اس جان دینے کے بعد، جان پیدا کرنے کے بعد پھر حقیقتاً مکمل جان دے کر کے، مکمل روح کو تمہارے سپرد کر کے اپنے پاس بلائے گا۔ یہ تیسرا مرحلہ۔ تو پہلے مرحلے میں انسان کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے، انسان نیز سے ہست میں آیا، یعنی عدم وجود سے وجود اس کو بخشا۔ دوسری حیات سے مراد مرنے کے بعد برزخی زندگی، یعنی جس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں، عالم برزخ کی زندگی، اور دوسرا یہ کہ ابد الآباد کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی اور دائمی زندگی، اس کی طرف اشارہ کیا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو ہماری حیات ہے، اس حیات کے بعد کی جو حیات برزخی ہے، اس کے حوالے سے صرف اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان کی حیات کے مختلف ادوار ہوتے ہیں، مختلف۔ ایک دور وہ ہے کہ جب انسان حیات اس کو ملتی ہے لیکن وہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، اس کی زندگی وہاں پر ہوتی ہے، لیکن اس زندگی کا عام لوگوں کو کچھ نہیں پتا چلتا، نہیں پتا چلتا۔ بےعینی ہی جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے قبر کی پاتال میں، یا اس زندگی سے چلا جاتا ہے چاہے آگ کے ایندھن میں جائے، اس زندگی سے چلا جاتا ہے چاہے پانی کے اندر ڈوب جائے، اس زندگی سے اس کی زندگی منتقل ہو جاتی ہے چاہے وہ کس ہوا میں اڑا دیا جائے، کسی بھی جگہ پر پہنچ جائے، اللہ کے ہاں اس کی وہ زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ زندگی کیسی ہے؟ ایسی ہی سمجھ لیجئے جیسا کہ ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، جیسے وہ دوسروں کو نہیں پتہ چلتی، ایسے برزخ کی زندگی، قبر کے اندر کے حالات باہر والوں کو نہیں پتہ چلتی، قبر کے اندر کے حالات باہر والوں کو۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اندر جو روح کے یا زندگی کے آثار ہوتے ہیں وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ یا یوں کہہ لیجیے کہ انسانوں کی اس زندگی کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں، انسانوں کی اس زندگی کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ نمبر 1، کافر کی زندگی۔ کافر کی زندگی، کافر کی زندگی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کی روح کو وہاں پر منتقل کرنے کی بجائے اس کے جسم کے اندر زندگی رکھتے ہیں تاکہ وہ اس عذاب کو، سزا کو جو ہے اس کو خوب طرح سے جو محسوس کر سکے، عذاب اور سزا کو خوب طرح سے، اچھی طرح
زندگی ہے. دوسری زندگی مومن کی ہے کہ مومن اپنی زندگی کے اعتبار سے وہاں پر راحت کو محسوس کر سکے، راحت کو محسوس کر. اور تیسری زندگی ہے شہداء کی، جو ان دونوں سے اعلیٰ ہے. یہ شہداء کی زندگی کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف وہاں پر اللہ کی طرف سے نعمتوں کو، ان کی لذتوں کو محسوس کرتا ہے. اور چوتھی زندگی ہے کس کی؟ انبیاء علیہ السلام کی، جو سب سے زیادہ قوی ہے، سب سے زیادہ بہترین ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ عرفہ اور عمدہ زندگی ہے، کہ جہاں جسم بھی سالم ہے، روح بھی سالم ہے، اور ہر طرح کے معاملات وہاں پر اسی طرح کے ہیں جیسا کہ ایک زندہ انسان کے ہوتے ہیں. بس فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی زندگی کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے، ان کی زندگی کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے، ورنہ وہ قبر میں اسی طرح زندہ ہوتے ہیں جس طرح کی عام زندگی ہوتی ہے. بس ان وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں جیسے کہ حدیث میں عام مومنین کے لیے آتے ہیں. تو شہداء بھی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، وہ عام مومنوں سے افضل ہیں، اور عام مومن کافروں سے افضل ہیں. تو سب سے کمزور ترین زندگی کا ربط اور تعلق قبر کے اندر وہ کس کا ہوتا ہے؟ کافر کا. اس سے زیادہ مضبوط ایک عام مومن کا، اور مومن سے زیادہ، عام مومن سے زیادہ مضبوط شہید کا جس کو زندہ کہا گیا. اور شہید سے بھی زیادہ مضبوط کس کا ہوتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام. یہ 4 درجات ہیں. انسانوں کی زندگی جو کہ قبر میں ہوتی ہے اس کی 4 قسمیں ہیں. ان 4 اقسام کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیے. فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیوں کر تم خدا کے، اللہ کے منکر ہو سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی. ثم یمیتکم، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو، یعنی یہ جو زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں اس کے بعد یمیتکم، پھر موت آئے گی. ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا. پھر تم کو، اس زندگی سے مراد برزخ کی زندگی ہے. اس زندگی سے مراد کیا ہے؟ برزخ کی زندگی ہے. بہت سارے علماء کا یہی قول ہے، جبکہ کچھ علماء اس بات کی طرف گئے کہ ثم یحییکم سے مراد محشر کے میدان میں، یعنی سور ثانی، دوسری دفعہ سور پھونکنے کے بعد جو انسانوں کو زندگی ملنی ہے اس سے مراد وہ ہے. لیکن پہلے قول کے مطابق ثم یحییکم، پھر برزخ میں تمہیں، قبر میں تمہیں زندہ کرے گا. اور زندہ کرنے کے بعد میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہاں کی زندگی چونکہ مستقل زندگی نہیں ہے، مستقل زندگی، اس لیے وہاں کی زندگی کے درجات ہیں. سب سے کمزور درجے کی زندگی کس کا، کس کی ہے؟ جسم اور روح کا جو کمزور ترین رشتہ ہے وہ کس کا ہوگا؟ کافر کا. صرف اتنا رشتہ ہوگا کہ وہ عذاب کو محسوس کر سکے، عذاب کو محسوس کر سکے، بس اس قسم کا رشتہ ہوگا. اس سے تھوڑا سا اگلا درجہ وہ مومن کا ہوگا. ایسے مومن کہ جو گناہ بھی کرتے ہوں، نیک اعمال بھی ہوں، تو ان کو کہیں کہیں کسی عمل کے نتیجے میں جو تکلیف ہے وہ بھی محسوس ہو، اور کسی عمل کے اپنا تناظر میں ان کو کچھ راحت ملے وہ بھی محسوس ہو. راحتوں کو بھی محسوس کریں، تکلیفوں کو بھی محسوس کریں. اور تیسرا درجہ جو کہ بلند درجہ ہے وہ شہداء کا ہے کہ وہ صرف راحتوں کو محسوس کرتے ہیں، تکالیف ان کو نہیں ملتی، وہ چونکہ زندہ ہے. اور اس کے بعد ان سے زیادہ اہم ترین زندگی وہ انبیاء علیہ السلام کی ہے کہ جہاں پر ایسا ہے کہ اللہ ان کے جسموں کو بھی محفوظ کرتے ہیں. اللہ ان کے جسموں کو بھی، شہید کے جسم کے حوالے سے گارنٹی نہیں، لیکن انبیاء کے جسم کے حوالے سے یہ گارنٹی ہے کہ انبیاء کے جسموں کو زمین نقصان نہیں پہنچاتی، انبیاء کے جسموں کو زمین نقصان نہیں پہنچاتی. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس زندگی کے مختلف مدارج اور مختلف درجات ہیں. ثم الیہ ترجعون، پھر 5واں لفظ یہ کہا گیا کہ پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، یعنی برزخ سے محشر کے میدان میں جاؤ گے جب سور پھونکا جائے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آخری آیت ہے دوسری. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو نعمتیں مادی ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے. اس کائنات میں، اس زمین کے اندر جو نعمتیں ہیں، پھلوں کی صورت میں، نباتات کی صورت میں، ثمرات کی صورت میں، فصلوں کی صورت میں، یا جو ہے اسی طریقے سے لباس کی صورت میں، ہاں جی، اور دیگر اجزاء اور عناصر یا غذا، ان تمام چیزوں کی صورت میں پانی ہے، درخت ہیں، ہوائیں ہیں، ہوا ہے، یہ ساری کی ساری وہ نعمتیں ہیں جو کہ مادی نعمتیں ہیں. کون سی نعمتیں؟ مادی نعمتوں کا ذکر فرمایا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے ساری چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی. زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے. کیوں پیدا کیا؟
سے اپنی جسمانی ضرورتوں کو پورا کر سکو. جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اب تم اپنی روحانی ترقی پر زور دو اور اس پر غور کرو تاکہ تمہیں تو روحانی طور پر ترقی نصیب ہو. اور اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے تعلق مضبوط کرنا پڑے گا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ. اس کے لیے تعلق مضبوط کرنا پڑے گا اللہ والوں کے ساتھ. اس کے لیے تعلق مضبوط کرنا پڑے گا اللہ کے احکامات کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے طریقے کے ساتھ. تمہیں مضبوط تعلق قائم کرنا پڑے گا. فرمایا ہوا والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. زمین سے پیدا ہونے والی تمام چیزیں کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے ہیں. تو مادی نعمتوں کا ذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی بلندی اور آسمانوں کی تخلیق اور پیدائش کا ذکر فرمایا. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا. وهو بكل شيء عليم. اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے، ہر چیز سے آگاہ. اتنی بات بس سمجھ لیجیے یا دو باتیں. پہلی بات کہ پہلے آسمان بنائے گئے یا زمینیں بنائی گئی؟ پہلے آسمان کو بنایا گیا یا زمین کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں دونوں طرح کی بات آتی ہے. پہلے آسمانوں کو بنایا گیا پھر زمین کو اللہ نے تخلیق فرمایا. پہلے زمینوں کو بنایا گیا پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا جیسے کہ یہاں پر آیا. بات سمجھ گئی؟ تو دونوں طرح کی آیات موجود ہیں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دونوں طرح کی آیات موجود ہیں تو یہ تو تعارض ہوا. یہ تو بات کو یقین ہی نہیں کہ زمین پہلے بنی آسمان پہلے بنا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب تعارض نہیں ہے. یہاں دو الگ الگ باتیں ہیں. دو الگ الگ. نمبر 1 مادہ بنایا جانا اور نمبر 2 چیز کو تیار کرنا. نمبر 1 مادے کا بنانا اور نمبر 2 چیز کا. ایک ہے آپ یوں کہہ لیں جیسے بلڈنگ کوئی آدمی بناتا ہے تو بلڈنگ بنانے کے لیے پہلے میٹیریل تیار ہوتا ہے پھر بلڈنگ بنتی ہے نا. ایسے ہی تو آپ اس کو کیوں کہہ لیجیے کہ پہلے میٹیریل بنا، یعنی ایک ہے میٹیریل اور ایک ہے بلڈنگ. ایسے ہی ایک ہے مادہ اور ایک ہے زمینوں اور آسمانوں کا وجود. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ نے زمین کا مادہ بنایا، پہلے زمین کا پھر آسمان کا مادہ بنایا، پھر آسمان کا یہ. اور اگر دوسری مقام پر دوسری جگہ پر ہے کہ پہلے آسمانوں کو بنایا پھر زمین کی طرف متوجہ ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آسمانوں کو مکمل شکل دی. مکمل آسمانوں کو مادہ تو پہلے بن گیا اور وہ پہلے زمین کا بنا تھا، لیکن جب شکل تیار ہوئی تو پہلے آسمانوں کی شکل مکمل فرمائی پھر زمین کی شکل مکمل فرمائی. بات سمجھ آ گئی؟ تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. مادے کے اعتبار سے الگ بات ہے، وجود اور تخلیق کے اعتبار سے الگ بات ہے. تو ایک قسم کی آیات میں مادے کو بیان کیا گیا اور دوسری قسم کی آیات میں تخلیق کو بیان کیا گیا. آسان الفاظ میں یوں کہہ لیجئے ایک قسم کی آیات میں میٹیریل بیان ہوا اور دوسری قسم کی آیات میں کنسٹرکشن بیان ہوئی. اب کنسٹرکشن جو ہے وہ الگ ہے اور میٹیریل آسمان کی. اسی ایک بات. دوسرا سوال یہ ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن مجید میں تو عام طور پر آسمانوں کے متعلق 7 سماوات آتا ہے، لیکن کسی آیت میں 7 ارض نہیں آیا، یعنی 7 زمینیں ان کا ذکر نہیں آیا، 7 ارضین کا لفظ نہیں آیا. تو اس سوال یہ بنتا ہے کہ آسمان اور زمین ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں کی تعداد 7 ہے. دونوں کی تعداد کتنی ہے؟ 7 آسمان ہیں 7 زمین ہیں. اب سوال کرنے والا کہتا ہے پھر قرآن پاک نے تو 7 آسمان ذکر کیے 7 زمینیں ذکر نہیں کی، تو وجہ کیا ہے؟ اس کے 2 جوابات ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ سماوات سما کی جمع ہے. سماوات کس کی جمع ہے؟ سما کی. سما واحد ہے اور یہ واحد کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، یہ جمع کے لیے استعمال نہیں ہوتا. جب جمع کا لفظ بولیں گے تو اس کو سماوات ہی بولنا پڑے گا. لیکن یاد رکھیے الارض کا جو لفظ ہے یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لہذا قرآن مجید نے جہاں ایک زمین کا ذکر کرنا تھا وہاں پر بھی الارض کا ذکر کیا، جہاں 7 زمینوں کا ذکر کرنا تھا وہاں پر الارض کا ہی ذکر کیا. تو الارض سے مراد ایک زمین، الارض سے مراد 7 زمینیں، دونوں طرح کی باتیں درست ہیں. اب دوسرا جواب یہ ہے، یہ تو تھا علمی جواب جو کہ میرا خیال ہے ہم میں سے بیشتر لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن جو عام سادہ سا جواب ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا صاف طور پر واضح طور پر سورہ طلاق کی آخری آیت میں بیان کر دیا ہے. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن
یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے خلق سبع سماوات، جس نے 7 آسمان بنائے، اور آگے کیا فرمایا والارض خلق سبع سماوات ومن الارض، اور زمینوں میں سے بھی 7 بنائیں، کیسے؟ فرمایا ومن الارض مثلهم، زمینیں بھی ان جیسی بنائی، یعنی جتنے آسمان بنائے اتنے ہی، جب خود بات واضح کر دی تو اب کلیئر ہو گیا، اب کوئی سوال بنتا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں جس طرح 7 آسمانوں کا ذکر ہے، احادیث میں باقاعدہ 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے، بلکہ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تمہارا یہ آسمان ہے، اس میں قمقمے ہیں، اس میں نجوم ہیں، اس میں کواکب ہیں، ایسے اس سے اوپر بھی ایک آسمان ہے، اس میں بھی اسی طرح سیارے ہیں، اس میں اسی طرح جو ہے وہ قمقمے ہیں، چاند ہیں تو اس میں اسی طرح جو ہے وہ ستارے ہیں، ایسے ہی فرمایا تو جیسے تمہاری یہ زمین ہے، اس کے نیچے بھی ایک زمین ہے، وہاں بھی اسی طرح کی مخلوقات آباد ہے، اور فرمایا اس سے نیچے بھی ایک زمین ہے، اس پر بھی اسی طرح کے مخلوقات آباد ہے۔ یوں 7 آسمانوں کا ذکر حدیث میں آتا ہے، 7 آسمانوں میں اسی طرح قمقمے، اسی طرح 7 زمینوں میں اسی طرح کی مخلوقات آباد۔ لہذا بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح 7 آسمان بنائے ہیں اسی طرح 7 زمینیں بھی بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت